وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 24 اور 25 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم یوم آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ سامعین اکرام، سورہ قیامت آیت نمبر 24، لفظی ترجمہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ مستقبل سے جو یقیناً آنے والی ہے یہ گھڑی، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں مستقبل میں کیا ہوگا۔ دیکھیں، ایک سفر پہ جانے سے پہلے یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں۔ کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں، کہاں کا بھی، تو اس سے پہلے آپ وہاں کے حالات، وہاں کے موسم اور سب کچھ اپنے آپ کو آگاہ کر لیتے ہیں کہ بھئی میں وہاں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا یا کیا پیش آنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر آپ اپنے ساتھ سامان بھی لے لیتے ہیں یا اپنے آپ کو برابر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں، جون کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، مجھے اطلاع ملتی ہے کہ بھئی سوات میں، کالام میں بالکل ٹھنڈ ہے اور وہاں آپ کو سردی لگے گی، تو میں جانے کا ارادہ کر بھی لیتا ہوں۔ مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہاں جو ہے موسم بہت ٹھنڈا ہے، تم اپنے ساتھ کچھ گرم کپڑے لیتے جاؤ۔ تو یقیناً جو ناصح ہے، جو مجھے نصیحت کر رہا ہے، جو وہاں ہو کے آیا ہے، تو اس کی بات پہ میں یقین کر لوں گا اور میں اپنے ساتھ، اور پھر مجھے یہ کہا جائے گا کہ بھئی وہاں سامان خورد و نوش بہت مہنگا ہے، آپ اپنے لیے کچھ سامان لے جائیں، کچھ سٹو لے جائیں، کوئی چائے بنانے کا سامان لے جائیں، کچھ مناسب کھانا پکانے کا، تو میں اپنی گاڑی میں ڈال لوں گا، یعنی گیس کا سٹو ڈال لوں گا مثال کے طور پہ، اور کچھ دالیں والیں یہ رکھ لوں گا اگر میرا 3-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، میں اب تیاری کر کے چلا ہوں۔ دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ تیاری میں پھر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، جس نے کائنات پیدا کی ہے اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ اس کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا بخشش ہے۔
یا پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں خبر بھی دی ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے، ایک گروہ، لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی کوئی برائی کی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر جس نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کا اجر اس کو پالے گا ادھر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کی سزا اس کو وہاں پر ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی فرماتا ہے مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اور جس نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ فلا کفران لسعیہ، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے آخرت میں وہی کچھ ہے جس کے لیے یہ کوشش کرے، اور جلد ہی اس کی کوششوں کو دیکھ لیا جائے گا، وہ دیکھ لے گا اپنی کوششوں کو۔ اور پھر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یعنی ایسے لوگوں کے گروہ میں رہ رہے ہیں جس کو اپنی جو یعنی جزائے اعمال پہ جس کو یقین نہیں ہے۔ یقیناً میں بات کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس جم غفیر کی بات کر رہا ہوں جو آخرت سے غافل ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی یہ غلط فہمی اور ایک دھوکے کا شکار ہو گیا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی جو ہے اس کی کامیابی کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے اور اصل زندگی یہی ہے۔ اور یہ بھی ایک یقین ہمارا بن گیا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہہ دوں ہم سب کا تقریباً اجتماعی طور پہ یہ یقین ہے کہ جینا تو زندگی دنیا کی زندگی کا جینا ہے، آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے، اور نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ جزائے اعمال پر یقین ہے۔ اسی لیے تو سب لوگ، آپ دیکھیں لوگوں کا رخ کس طرف ہے۔ میں یعنی زیادہ وہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے آخرت سے اپنا رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کی طرف سوچ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اس کی ظاہری جسم کی خوراک، اور وہ اس کے بارے میں آپ اچھے مثال کے طور پہ خوراکیں لا کے دیتے ہیں، 4 مہینے کا ہو گیا ہے بچہ، پھر مائیں پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، اور دیگر عورتوں کے تجربات سے استفادہ کرتی ہیں کہ بھئی اس کو کیا کھلایا جائے، کیا، اور سارا اس کا ظاہر کا خیال ہوتا ہے۔ لیکن جب جوں بچہ بڑا ہوتا ہے آپ کا خیال بدلتا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیتا ہے، آپ اسے دنیا کے ظاہر کے زندگی کے بارے میں اس کو خبردار کرتے رہتے ہیں، بچے پڑھو 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 بھائی، دل لگا کے پڑھو۔ تو اس طریقے سے ہم بچوں کو خود بھی آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ایسی ہی تربیت کر رہے ہیں، اور ان کو دنیا کے جہنم میں یعنی ڈالنے کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کی یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر یاد نہ ہو انسان کو کہ دل سے، اگر انسان یاد الہی سے غافل ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ پھر جہنم میں گزرے گی۔ جہنم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ کاٹ کے جینا، کیا جینا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ کی زندگی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں لوگ اللہ سے کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی شان اور عظمت، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ،
اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، خشاش بشاش خوش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا کہ یہ اصل زندگی ہے اور آخرت کی تیاری کچھ بھی نہ کی، آخرت کی یاد، آخرت پر یقین ہی نہیں کیا۔ یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، ہمیں آخرت کی زندگی پر قطعاً یقین نہیں ہے۔ اصل زندگی، بات یہ ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس وقت جو ہم رہ رہے ہیں نا، آپ یعنی اس جسم میں رہ رہے ہیں، تو یہ ایک یعنی یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ یعنی یہاں ہم ایک جسم میں ہیں، انسانی جسم اللہ تعالیٰ، اس میں ہماری روح بند ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اور اپنے آپ کو پہچان کر رب کو پہچان لیں، اور رب سے پھر رب کے مقصد یعنی رب سے پوچھ کے اپنی زندگی کے رخ کا تعین کریں اور اس مقصد کے لیے زندگی گزاریں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ، اور اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ بات بتا دی۔ اب اس میں یہ ہے کہ آج ان لوگوں کا تذکرہ ہے سامعین کرام جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور نتیجتاً خود اپنے آپ کو سے غافل ہو گئے۔ آج لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ سے غافل ہے، جو حقیقت ہے اپنی حقیقت سے غافل ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہماری سوچ صرف ظاہر تک ہے، میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پڑھوں گا، میں کون سی ڈگری لوں گا، میں کون سا کاروبار کروں گا، اور میں کون سا کارخانہ کھولوں، میں کہاں پلاٹ لوں، کیا مکان بناؤں، اور کہاں شادی کروں، میرے بچے کیسے ہونے چاہیے۔ ساری پلاننگ جو ہے وہ آپ کی ظاہر کی ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک، یعنی اگر آپ کی ایسی ذہنیت ہے تو میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔ اگر آپ کی توجہ ظاہر کی طرف ہو تو یہ بڑی نقصان دہ بات ہے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ حماقت ہے۔ اور حماقت دیکھیں، ایک اور طریقے سے میں قرآن کے ہی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں آپ کو بات کروں، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں، ایک شخص اپنا مکان بناتا ہے جو یعنی صحیح زمین میں، جو دلدلی نہ ہو اور بالکل صحیح زمین ہو، اس میں اپنا ایک مکان بناتا ہے، یعنی اپنے لیے، اپنے رہنے کے لیے مکان بناتا ہے۔ ظاہر ہے مکان بعض لوگوں کے لیے بنانا تو آسان ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ لیکن میں اس کا آسان و مشکل کی بات نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ مکان بنا رہے ہیں کسی ٹھوس زمین پہ اور صحیح زمین پہ، آپ مکان بنا رہے ہیں۔ دوسرا شخص ہے اپنے لیے، اپنے رہنے کے لیے مکان بناتا ہے جو ایک کھائی کے کنارے پر ہے۔ ایک کھائی ہے، بہت بڑی کھائی ہے، اس کے کنارے پر یعنی اس کو پتہ نہیں چلتا، کھائی نظر نہیں آتی، لیکن وہ مکان بنا رہا ہے کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اینٹیں اور سیمنٹ اور یہ لوہا، یہ جتنا بوجھ ڈالے گا اتنا ہی اس کے گرنے کے امکانات زیادہ ہوں گے اس کھائی میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ بھلا وہ شخص جو اپنی بنیاد، اپنے مکان کی بنیاد جو رہنے کے لیے ہوتا ہے، وہ بنیاد یعنی زندگی گزارنے کی بنیاد تقوی کو بنا لیتا ہے۔ ام من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس یہ وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اپنی زندگی گزارنے کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر بنا لیتا ہے
اور وہ پھر جہنم میں کھائی جو ہے وہ کنارہ جو ہے جہنم میں جا کے گر جاتا ہے۔ یہ آیت قرآنی ہے، سورہ بقرہ میں ہے غالباً، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ذرا غور سے اگر آپ دیکھیں میں اور آپ، تو بات یہ ہے کہ زندگی، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ تقوی ہے، تقوی الہی، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو کے آپ زندگی گزاریں۔ یہ بات سمجھنے میں بڑی آسان ہے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی بنیاد پر تقوی کیا ہے کہ محتاط، محتاط ہو کے آپ زندگی گزاریں، سب کچھ کریں لیکن محتاط ہو کے کریں، اور وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے یا اس کی رضا کے مطابق زندگی آپ گزاریں، تو یہ تقوی ہے۔ متقی شخص، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور جو غیر متقی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے۔ یہ ایک بالکل یعنی مضبوط بات ہے جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں۔ غیر متقی شخص نافرمان ہوتا ہے، اور غیر متقی شخص کو اللہ تعالیٰ بھولا ہوا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اجتماعی طور پہ، اس کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ کی تقوی پر نہیں ہے۔ یہ تو ہم زندگی گزار رہے ہیں خواہشات نفس کی بنا، ہمارے اپنے خواب ہیں جن کو آپ انگریزی میں ڈریمز کہتے ہیں، ہمارے خواب ہیں اچھا گھر ہو، اچھی زندگی ہو، اور سارے جو ہے ہمارے تصورات ظاہر کے بارے میں، ظاہر کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں اور ظاہر ہی کے لیے جی رہے ہیں، اور ہمارا جو ہماری نظر میں مستقبل ہے وہ ہمارا ظاہر ہے، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رہنا ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو۔ آپ دیکھیں سب لوگ اسی کے لیے، پھر دولت، عزت اور شہرت، یہ تین چیزیں جو ہیں، دولت کی حرص میں تو ہم سب مبتلا ہیں کہ حل میں مزید زیادہ، جس کے پاس ہے 7 نسلوں کا، جس کے پاس وہ موجود ہے، کھانا موجود ہے، وہ پھر اگلی 7 نسلوں کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں تو اس کی حرص ہے، یہ نسلوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کی حرص ہے کہ جو دنیا کی حرص ہے، اور یہ اس کے بعد جو ہے یعنی اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین کرام، آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے، جو جن کی ایک اچھا انہوں نے دولت کمائی بھی ہے، پھر اور دولت کے کمانے میں دولت آتی ہے، پھر اس کو انویسٹ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک بانڈ نمبر نکلتا ہے، آپ اس کے اور بانڈز خرید لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کروں کہ آپ کو لالچ ہوتی ہے نا، بھئی یہ ایک نکل آیا، اب میں اور لوں گا، اور بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ دنیا کے حرص کے بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ کو زندگی گزارنی ہے رضائے الہی کی خاطر، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ایسا کام کروں زندگی میں یا ایسی زندگی گزاروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہ تقوی والی زندگی ہماری نہیں ہے۔ ہماری زندگی آپ نوٹ کر لیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ لالچ کی بنیاد پر ہے، اور لالچ ہمیں ہے دنیا کی۔ آپ یعنی صاحب اولاد اگر ہوں تو آپ اپنی بیٹی کو جب دعا دیتے ہیں رخصتی کے موقع پہ، اللہ تعالیٰ تیری زندگی اچھی کرے۔ اب کون سی زندگی؟ یہ ظاہر کی زندگی، یعنی آپ کی جو دعاؤں کا خلاصہ ہے بس وہ ظاہر ہی ہے۔ جا بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں، میں نے خود سنا ہے ایسے باپوں کو کہ اولاد کو بعض اوقات خوش ہو کے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت ڈالے، اور یہ کرے اور وہ کرے اور وہ کرے اور وہ کرے۔ سارا یعنی ٹھیک ہے، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کی دعائیں جو ہیں وہ صرف جہنم کے بارے میں ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر یہ دنیا جہنم ہے۔ یہاں بھی جہنم اور وہاں بھی جہنم، یہ بات نوٹ کر لیں۔
اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا، یہ آج کی جو آیت ہے تو یہ بڑی اہم ہے، آیت نمبر 24 اور 25۔ میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے جو ہیں وہ اداس ہوں گے، پژمردہ ہوں گے، اور تظن، وہ ان کا یہ یقین ہوگا کہ اب مجھ سے وہ برتاؤ ہونے والا ہے جو میری کمر توڑ دے گا۔ اب ظاہر ہے، میں تو آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں، دوزخ کیا ہے؟ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو آپ کے چہرے کو بگاڑ دے گی۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشویٰ، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اکثر جو چکن کو روسٹ کرتے ہیں ایسی مشینیں ہیں نا، عرب میں اگر کہیں آپ گئے ہوں، شوایا اس کو کہتے ہیں نا، وہ جو ایک مشین ہوتی ہے اس میں گیس جل رہی ہوتی ہے اور وہ سیخوں میں چکن کو پیرو دیتے ہیں اور وہ سیکتے ہیں، تو اسی طرح، بلکہ دیکھیں اس سے زیادہ جو ہے آپ کی یعنی سکائی ہوگی جہنم کی آگ میں۔ آپ کی، میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جن کی زندگی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کو پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ کے متعلق جس کا ہمیں اگرچہ یقین نہیں ہے لیکن وہ ایک حقیقت ہے۔ جہنم اللہ کا عذاب ہے۔ اب اللہ کا عذاب جو ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو آپ خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں تو بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ، وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب اس کی دردناکی کا آپ کو تو معلوم ہی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ان کے اوپر آگ کا سائبان ہوگا، نیچے آگ کی یعنی وَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوپر نیچے آگ ہوگی اور قمیصیں جو ہیں وہ تارکول کی ہوں گی، آتشگیر مادہ جسے آپ اسے کہتے ہیں نا، جس کو تیلی دکھا دی جاتی ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے، تو وہ قمیصیں پہن کے اور اوپر نیچے آگ، تو آپ تصور نہیں کر سکتے ایسی آگ، یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی عذاب دیتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا۔ مردے کو جلا دیتے ہیں، ہندو مردے کو جلا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن زندہ انسان کو انہوں نے بھی نہیں جلایا۔ دوزخ کی آگ میں زندہ انسان جلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے یعنی کہ ان کو موت نہیں آئے گی، موت جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں موت کا کوئی تصور نہیں ہے، سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج کا جو سبق ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اب کچھ چہرے اداس ہوں گے، اس آیت کا مطلب یہ۔ اب اداس کون سے ہوں گے؟ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے، دیکھیں امتحان یعنی سال کے بعد سالانہ امتحان ہوتا ہے نا، اب ایک طالب علم مثال کے طور پہ کلاس 10 میں ہے اور سارا سال جو ہے وہ امتحان سے بے فکر ہو کے آوارہ گردی میں وقت گزار دیتا ہے کبھی کیا کبھی کیا، لیکن جب وہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ یوم آخرت کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں ایک زبردست تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو یاد رکھ کے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور آپ نے زندگی کا مقصد باطل کر لیا، میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ہم لوگ باطل مقاصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے خیالات، آپ کے کیا خیالات ہیں زندگی کے بارے میں، تو وہ اگر آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ الدنیا مزرع الآخرہ، مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
اب آپ کو چاہیے، دنیا اس لیے ہے کہ آپ اس میں آخرت کی کامیابی کے لیے اعمال کی فصل کا بیج بوئیں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی سے اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں تو یہ ایک اچھی زندگی ہے۔ لیکن آپ نے قرآن سے جس طریقے سے ہم نے اپنا قطع تعلق کر لیا ہے کتاب ہدایت کے طور پہ، ناظرہ تو آپ پڑھتے ہیں، حسن قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، آپ خود بھی ناظرہ پڑھتے ہیں، بچوں کو بعض والدین بچوں کو حفظ کرا لیتے ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں آیا ہے قرآن کہ آپ اپنے بچوں کو حفظ کرا لیں یا اس کو ناظرہ کی، اور خود بھی رمضان المبارک میں جو ہے وہ آپ تراویح میں بڑے شوق سے جاتے ہیں، اور پھر گھر میں خواتین جو ہیں وہ قرآن کی کتاب اٹھا کے بغیر بنا سوچے سمجھے پڑھنے لگتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا جو ہمارا طریقہ کار ہے، قرآن کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بلا سوچے سمجھے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے میں کو پڑھتا رہے، دوائی نہ اس کو سمجھے، نہ اس کی دوائیاں لے، نہ اس کا پرہیز کرے، نہ علاج کرے، بس وہ نسخے کو پڑھتا رہے۔ آگمنٹین جو ہے، یعنی آپ ڈاکٹر کے نسخے کو تلاوت کر رہے ہیں، آگمنٹین جو ہے دن میں 3 مرتبہ اور خالی پیٹ، اور پھر جو ہے پیناڈال لینی ہے دن میں 3 مرتبہ، یہ اس طریقے سے 3-4 دوائیں اور ایک شربت لکھ کے ڈاکٹر آپ کو فارغ کر دیتا ہے، آپ وہ نسخہ لے کے پڑھتے رہتے ہیں، اور بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ذرا حفظ کر لو، اس کو ذرا حفظ کر لو اور مجھے بھی سناؤ اور خود بھی، اور پھر وہ بڑے لہن سے آپ وہ بعض یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ۔ پھر آپ نے بڑا شوق آیا اس نسخے کا تو اس کو لہن سے پڑھنے لگے آپ، اس طریقے سے، یعنی ہمارا برتاؤ یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کو یعنی آپ حسن قرات سے نہ پڑھیں، اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کا میں قائل ہوں، بلکہ حکم بھی ہے، زینوا القرآن باصواتکم، لیکن اصل اس کا مقصد جو ہے یہ تو ہدایت ہے، یہ تو شفا ہے، تو لیکن وہ ہم نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ ترجمہ سنا دیں، ووجوہ یومئذ باسرۃ، اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ And faces on that day will be gloomy. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ Realizing that a backbreaker has befallen them, and faces on that day will be gloomy. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔